جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے تھے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے ذہین و فتین اور پاک باز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کام خلاف ادب نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لات و عزیٰ کی قسمیں کھاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس چیز کو سننا پسند نہیں فرماتے تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا تشریف لے جاتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرتے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے. آپ کائنات کی بناوٹ پر، دنیا کی تخلیق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے. عرب کی بے راہ روی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فکر مند رہتے کہ کیسے ان کو جو ہے راہ راست پر لایا جائے، کیسے ان کو ہدایت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غمگین رہا کرتے تھے. اور 40 سال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور نظر آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے، صبح وہ خواب جو ہے بالکل سچا ہوا کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول یعنی عادت کے حساب سے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور ستو پانی آپ ساتھ میں رکھا کرتے تھے. وہیں عبادت میں مشغول تھے. غار حرا میں تھے کہ جبریل امین کی آمد ہوتی ہے اور آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں جبریل امین ہوں. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے دبوچتے ہیں، 3 بار دبوچتے ہیں حضرت جبریل امین اور فرماتے ہیں پڑھیے. تینوں بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس وقت سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. اسی وقت حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھلایا. اب ایک آدمی جس نے کبھی بھی جبریل امین کو نہ دیکھا ہو، وہ آدمی اگر کسی کے پاس اچانک آ جائے اور ان کو دبوچے تو ظاہر سے بات ہے، بشری تقاضا ہے کہ وہ بندہ خوف زدہ ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان کا خطرہ نہ ہو، مجھے جلدی سے چادر اڑھاؤ، جلدی سے چادر اڑھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا خدا، آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا محترم؟ کیونکہ آپ جو ہے یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو مکمل کرتے ہیں، آپ بے راہ رووں کو جو لوگ راستہ بھٹکے ہوئے ہوں آپ ان کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں، لہٰذا آپ کا خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ کہہ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو پہلے بت پرستی میں تھے، توبہ کر کے انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیے اور ان کے پاس جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں. وہاں جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتی ہیں کہ آپ ذرا ان سے کچھ گفتگو کیجئے. ورقہ بن نوفل پوچھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے واقعات کو بتاتے ہیں. ورقہ بن نوفل فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مبارک ہو یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. ہائے کاش کہ میں قوی ہوتا اور اگر میں زندہ رہتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا. آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی. یہ بات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی میری قوم مجھے مکہ سے کیوں باہر نکالے گی.
ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں، جنہوں نے بھی یہ پیغام اپنی قوم کو سنایا ہے، قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ لہذا کچھ دنوں کے بعد جو ہے ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ غمگین رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ میری اس دعوت کو اس مکہ کی سرزمین پر کون سنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہتی ہے عورتوں میں، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پکے سچے دوست تھے اور مکہ کے مالداروں میں سے تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کی عزت تھی مکہ میں۔ آپ نے اپنی محنت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے صحابہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے زمرے میں داخل کیا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جو ہے مشرف باسلام ہو۔ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، کس نے ان پر تلوار اٹھائی؟ یہ جو اولین ابھی صحابہ ہے، یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، ان پر کس نے تلوار اٹھائی؟ حقیقت تو یہ ہے محترم کہ جس دن سے اسلام دنیا میں آیا، اسلام کے لیے تلواریں میانوں سے نکلنے لگی، اور بدنام اسلام کو کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احد، احزاب، یہ بدر، یہ کیوں پیش آئے؟ یہ کیوں پیش آئے؟ کیا مسلمانوں نے ان جنگوں کو کیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اس کی ابتدا کی ہے؟ نہیں، کافر، کفار جو ہے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ان لوگوں نے تلواریں لہرائی اور ان لوگوں نے تلواریں چمکائی۔ اسلام تو صرف مدافعت کے لیے، اپنی بچاؤ کے لیے انہوں نے تلوار کا استعمال کیا ہے۔ لہذا اسلام کے اوپر یہ انگلی اٹھانا اور اعتراض کرنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہم